أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ خوش تو ہم بھی تھے جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل آتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ ساتھ، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف سے اسٹوڈنٹ کو ایک ٹاسک دیا گیا جس میں ایک پیراگراف انگلش میں لکھا گیا تھا اور اس کے نیچے یہ لکھا گیا تھا کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس 300 لفظوں پر مشتمل اس پیراگراف کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اب وہ پیراگراف کیا تھا؟ اس پیراگراف میں لکھا گیا تھا کہ دو بہن اور بھائی فرانس جاتے ہیں گھومنے کے لیے، فرانس جاتے ہیں اور وہاں پر ایک اکیلے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں دونوں بہن اور بھائی ہم بستری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آج دوبارہ ہم یہ کام کبھی نہیں کریں گے اور یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کریں گے۔ اب یہ پیراگراف لکھا گیا تھا اور اس کے نیچے یہ لکھا گیا تھا کہ تمام اسٹوڈنٹس اس 300 لفظوں پر مشتمل اس جو پیراگراف کیا گیا ہے اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام دوستوں سے، ان پروفیسروں سے، ان ٹیچروں سے، ان سیاستدانوں سے کہ کیا یہ ان شہداء کے خون کے ساتھ غداری نہیں ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا؟ کیا یہ اسلام کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری مذہبی ثقافت کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ ہمارے تعلیمی ادارے اس قدر گر چکے ہیں، اس قدر لبرلزم کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ اس لیے لاہور کی ایک یونیورسٹی کے اندر بالی ووڈ ڈے منایا گیا جس میں نوجوان لڑکیوں نے، نوجوان بیٹیوں نے بالی ووڈ کی ایکٹر کی طرح اپنی ایکٹنگ کی، انہوں کے جیسی ڈریسنگ پہنی، انہوں کے جیسے کپڑے پہنے اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم بالی ووڈ کے ایکٹر کے ساتھ، بالی ووڈ کے وہ جو ہیروئن ہیں ان کے ساتھ ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں نے کسی یونیورسٹی کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ کسی اسٹوڈنٹ نے سر پر امامہ باندھ کر کہا ہو کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، کسی نے ہاتھ پر لاٹھی پکڑ کر گلی پر پہرا نہیں دیا اور یہ نہیں کہا کہ میں حضرت عمر کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کسی نے داڑھی رکھ کر یہ نہیں کہا کہ میں حضرت علی کی طرح بننا چاہتا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ابو بکر صدیق کی طرح بننا چاہتا ہوں، نہ ہی بننے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جب بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کفار کی سنتوں پر عمل کیا ہے، کفار کے پیچھے چلا ہے، گوروں کو خوش کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ہر بار ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا شکایت ہمیں ملتی ہے کہ کسی یونیورسٹی کے اندر صحابی کی گستاخی ہو رہی ہے، کسی یونیورسٹی کے اندر ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، کسی یونیورسٹی کے اندر قادیانیوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، کسی یونیورسٹی کے اندر بے حیائی کی جا رہی ہے، کسی یونیورسٹی کے اندر بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہے۔ اور بڑی بات یہاں پر تمام کی تمام صحافت اور سیاستدان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انہوں نے ری ایکشن نہیں دیا۔ ہوا کیا ہے کہ اسلام آباد کی یونیورسٹی کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے بس، اور کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا کہ ان کو سسپینڈ کر دیا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر کوئی آپ کی بہن اور بھائی کے نام اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تو آپ بھی سسپینڈ کرتے ان کو؟ آپ بھی سسپینڈ کی حد تک محدود رہتے۔ اور میں اس پروفیسر سے سوال کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ پرچہ بنایا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ پرچہ دائرہ اخلاق کے اندر ہے تو پھر آپ نے کسی اور بہن اور بھائی کا نام مینشن کرنے کے بجائے آپ نے اپنی بہن اور بھائی کا نام کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرچہ دائرہ اخلاق کے اندر ہے تو فرانس کی جگہ کو سلیکٹ کرنے کے بجائے آپ نے اپنے گھر کی سلیکشن کیوں نہیں کی؟ اب کس طرح اب یہ کر کے آپ کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم ملک کے اندر، اب لا الہ الا اللہ کے ملک کے اندر رہنے والے ملک کے اندر اب کس طرح کی یہ کر رہے ہیں؟ اگر یہی واقعہ، اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز، اگر اس طرح کی کوئی حرکت مدرسے کے اندر ہوتی تو پوری صحافت، پوری سیاستدان، پورا لبرل طبقہ، پوری کمیونزم مدارس پر فوکس کرنا شروع کر دیتی اور خبریں چلانا شروع کرتی، دیکھو مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے، مدرسے کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ لیکن اسکول کے اندر ہوا ہے، کالج کے اور یونیورسٹیز کے اندر ہوا ہے تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہے سوائے کچھ لوگوں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان نے اپنی تعلیمی اداروں پر پابندی لگائی تھی، اپنے تعلیمی نظام پر پابندی لگائی تھی، اپنے نصاب پر پابندی لگائی تھی، تب سب لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، طالبان جہالیت پھیلا رہے ہیں، تعلیم پر پابندی لگا رہے ہیں، تعلیمی ادارے بند کر رہے ہیں۔ لیکن آج مجھے سمجھ آیا کہ انہوں نے کیوں تعلیمی اداروں پر پابندی لگائی تھی، کیوں انہوں نے اپنے نصاب کو بند کیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے اپنے تعلیمی ادارے کو کنٹرول میں کریں گے، پھر نصاب کو کنٹرول میں کریں گے، پھر ٹیچرز کو کنٹرول کریں گے، پھر پورے سسٹم کو کنٹرول میں کریں گے اور پھر ہم تعلیم کو بحال کریں گے۔ اگر اس طرح ہم نے نہیں کیا تو یہی حال ہوگا جو آج ان اسلام آباد اور لمس کی یونیورسٹیز کے اندر ہو رہے ہیں۔
تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس بے حیائی، اس بے غیرتی کے خلاف جتنا ہو سکے آواز اٹھائیں اور ان کو کہیں کہ اب پاکستان کے اندر اس قسم کی بے حیائی اور بے غیرتی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔